السلام علیکم بوائز اینڈ گرلز اور میرے متروں بھائی، کیا حال چال ہیں؟ پیٹو سب یار. دا پرسن ٹوڈے ویل ٹاک اباؤٹ از حضرت علی اکبر، جو کہ 18 سال کے نوجوان بیٹے تھے امام حسین کے. رسول پاک کی وفات کے بعد امام حسین کو رسول پاک کی بہت یاد آتی. جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے خدا سے یہ دعا مانگی کہ مجھے اپنے نانا کی شبیہ، اپنے نانا جیسا بیٹا عطا فرمائے. اور پھر ایک دن 11 شعبان کو ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے علی اکبر رکھا، جو کہ امام حسین کے نانا کی شبیہ تھا. ان کی والدہ کا نام بی بی ام لیلہ تھا. ان کی شکل، ان کی بات کرنے کا طریقہ، ان کی چال ڈال، ان کی ہر چیز رسول پاک سے مشابہت رکھتی تھی. اور کہتے ہیں کہ جب امام حسین کو اپنے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آتے تھے تو وہ اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ کہ ایک یہودی تھا، اس کا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہو گیا. وہ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ وہ مرنے تک آ گیا. تو وہ بہت پریشان تھا، وہ روتا رہتا تھا اور خدا سے دعائیں مانگتا رہتا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. اور ایک دن اس نے دعا مانگی اور اس کے خواب میں ایک بزرگ آئے. اس نے خواب میں ہی پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ میں مسلمانوں کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے بولا کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے، آپ میری مدد کریں. انہوں نے بولا آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ ایک کام کرو، آپ مدینہ جاؤ اور ادھر میرا نواسا ہے حسین، اس سے جا کے ملو. تو وہ صبح ہوتے ہی، اس نے بولا ایک خواب آیا ہے، پتہ نہیں حقیقت ہے یا نہیں. صبح ہوتے ہی وہ مدینہ کی طرف چل گیا. جب وہ مدینہ پہنچا تو اس نے رائٹ لیفٹ لوگوں سے پوچھا کہ ادھر حسین کوئی رہتا ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے؟ تو انہوں نے بولا ہاں جی، مسجد کے پاس ان کا گھر ہے، آپ ادھر چلے جائیں. تو وہ جب گئے تو انہوں نے بات ہی شروع کی. انہوں نے بولا ایک منٹ. انہوں نے اپنے غلام کو بولا کہ علی اکبر کو لے کے آ. تو ان کا غلام جب ادھر گیا مولا حضرت علی اکبر کے پاس، انہوں نے بولا کہ آپ کے والد بلا رہے ہیں آپ کو. تو جب گئے تو سامنے یہودی کھڑا ہوا تھا اور وہ ایک دفعہ نا بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا. تو امام حسین کو غائب علم تھا. انہوں نے بولا کہ ہاں دکھتا ہے نا میرے نانا کی طرح. تو وہ کہتا ہے کہ وہ میرے خواب میں جو آئے تھے وہ تو بزرگ تھے، اور لیکن یہ جوان ہے، لیکن شکل ایک جیسی ہے. وہ رونے لگ گیا اور ادھر اس نے اسلام قبول کر لیا. اور ایک اور بھی مثال جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ عرب کلچر میں اس ٹائم، اب مجھے نہیں پتہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں، اس ٹائم عرب کلچر میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کسی انسان کو، کسی غریب کو یا کسی راہ چلتے کو کھانا کھلانا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا، وہ اپنے گھر کے صحن میں آگ لگا لیتا تھا. جب آگ جلتے ہوئے دیکھتا تھا تو کوئی راہ گزر دیکھتا تھا کہ بھائی ادھر آگ چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کھانا مجھے مل جائے گا. تو وہ نوک کرتا تھا اور کھانا لے جاتا تھا. اور حضرت علی اکبر جو تھے وہ اپنے گھر میں 24 گھنٹے یہ میک شور کرتے تھے کہ وہ آگ جلتی رہے اور لنگر چلتا رہے. اس سے ہمیں بھی دیکھ کے یار یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ایٹ لیسٹ کہ کوئی آپ کے گھر آئے، آپ اسے پانی پوچھو یا کسی کی ہیلپ کرو. بالکل غائب کسی کو نہ بتاؤ، کچھ نہ کرو. کوئی آپ کو کال کرتا ہے ہیلپ کرنے کے لیے، آپ کوشش کرو کہ ایک دفعہ آپ اس کی ہیلپ کرو. مجھے پتہ ہے کہ دماغ میں ہزار چیزیں آتی ہیں، میرے بھی آتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے سے بار بار ایک بندہ وہ پیسے مانگ رہا ہوتا ہے اور مجھے بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ دماغ میں آتا ہے کہ ایسا اور ویسا. لیکن جب اللہ نہیں سوچتا ہمیں دیتے ہوئے تو ہمیں بھی دیتے ہوئے سوچنا نہیں چاہیے. اور بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جو دے دیا وہ رہ گیا. اب سوچنا سمجھنا آپ لوگوں کا کام ہے. اور اب بات کرتے ہیں کربلا کی. تو یار کربلا کا جب دن تھا 10 محرم کو، جب جنگ لگی ہوئی تھی، یزیدی لشکر جو تھا وہ بار بار وار کر رہا تھا. تو یہ دیکھ کے حضرت علی اکبر نے اپنے والد امام حسین سے ریکویسٹ کی کہ اب مجھے آپ جنگ کی اجازت دیں اور مجھے جنگ پہ جانے دیں. امام حسین نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولا کہ بیٹا جا کے دیکھ کیا کہ وہ ابھی بھی جنگ کرنے کے موڈ میں ہیں یا وہ صلح کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت علی اکبر گئے اور انہوں نے دیکھا اور پھر واپس آ کے امام حسین کو بولا کہ وہ لوگوں کو بالکل شرم نہیں آ رہی اور وہ بالکل تیار ہیں جنگ کرنے کے لیے اور ہم سب کو شہید کرنے کے لیے، تو آپ مجھے اجازت دیں. تب امام حسین نے حضرت علی اکبر کو جنگ کرنے کی اجازت دی اور بولا کہ جاؤ اور دکھاؤ ان کو کہ تم کس کے پوتے ہو. وہ مولا علی کے پوتے تھے. جب حضرت علی اکبر جنگ کے لیے نکلے تو امام حسین نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے بولا کہ اے رب تو گواہ رہنا کہ تمہارے رسول سے سب سے زیادہ جو مشابہت رکھتا ہے اس کو میں نے جنگ کے لیے بھیج دیا ہے. حضرت علی اکبر جب میدان میں اترے تو انہوں نے بڑی شجاعت سے جنگ کی. انہوں نے کافی سارے دشمنوں کو ہلاک کیا اور وہ جنگ کرتے رہے. جب جنگ میں پیاس نے ان کو کمزور کیا تو وہ واپس آئے
گھوڑا اپنا لے کے، اور امام حسین کو بولا کہ مجھے پیاس مار دے گی، تو اگر تھوڑا سا مجھے پانی مل جائے تو میں پھر جا کے ان کو دکھاؤں کہ میں کون۔ امام حسین نے بولا کہ تھوڑی دیر ویٹ کر لو، ساقی کوثر تمہیں حوض کوثر خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر پھر میدان میں چلے گئے اور پھر سے دشمنوں کو مارنے لگ گئے۔ اس سب کے دوران عمر ابن سعد نے حسین ابن نمیر کو بولا کہ ان کے اوپر نیزے کا وار کرو، جو کہ نیزہ آ کے حضرت علی اکبر کو لگا اور ان کے جگر پہ لگا اور وہ گھوڑے سے آ کے زمین پر گر گئے۔ اور ادھر حضرت علی اکبر نے آواز دی، بابا آپ کو میرا سلام۔ اور جب امام حسین نے یہ دیکھا تو وہ بھاگتے دوڑتے، اور بہت ساری روایات کہتی ہیں کہ وہ گرتے رہے کیونکہ ان کی آنکھوں سے جو ان کا نور تھا، آنکھوں کا جو مطلب جو جس سے وہ دیکھ رہے تھے، وہ بلرڈ ویژن آنے لگ گیا اور ان کو صحیح سے نظر نہیں آیا، تو ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا کیونکہ جوان بیٹے کا معاملہ تھا۔ خیر جب امام حسین پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹا ہر جگہ سے زخمی ہے اور بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور امام حسین نے اپنے بیٹے کو بولا کہ اے علی اکبر، میری دنیا تمہارے بعد اندھیری ہو گئی ہے، ہمارے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے تمہیں ہم سے چھین لیا۔ روایات کہتی ہیں کہ حضرت علی اکبر کربلا کے ایک ایسے واحد شہید ہیں جنہوں نے امام حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ باقی سارے شہداء نے امام حسین کو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ مدد کے لیے پکارا، لیکن شاید حضرت علی اکبر کو پتہ تھا کہ یہ ایک بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے، تبھی شاید انہوں نے اپنے باپ کو ایک دفعہ بھی مدد کے لیے آواز نہیں دی۔ اور وہ شعر ہے نا کہ جب امام حسین نے چاہا کہ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر وہ خیموں میں واپس لے کے جائیں کربلا کی مٹی سے، نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، لے کے خیموں میں جاؤں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے۔ اور جب امام حسین حضرت علی اکبر کو خیموں میں واپس لے کے آئے، کہ جو بیویاں تھیں انہوں نے کوہرام مچا دیا، ان کے لیے قیامت آ چکی تھی۔ کہتی تھی یہ ماں خوں بری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر۔ لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، اور تیری فرقات میں اے علی اکبر، آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی، ارے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر آباد، اکبر اکبر میرا سحر آباد۔